اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب بھائی ایک بار درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ پیارے رسول کی باتیں ہوں گی تو درود پڑھنا تو ہم پر فرض ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ نے ایک روح پرور خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند ان کے گھر کے آنگن میں اتر آیا ہے۔ اس کے نور سے گھر روشن ہے۔ روشنی اور نور اتنا زیادہ ہے کہ مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں جو اس نور کی روشنی سے روشن نہ ہو۔ اس خوبصورت خواب سے جب وہ بیدار ہوئیں تو خوشگوار حیرت میں مبتلا تھی۔ کتنا اچھا خواب تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر اس خواب کی تعبیر نکالنے کی بہت کوشش کی، مگر کوئی بھی نتیجہ نہ نکال سکی۔ پھر انہیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کا خیال آیا، جو اس دور کا مشہور عالم تھا۔ اپنے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں آپ اپنے اس چچا زاد فاضل بھائی کے پاس گئیں اور اپنا خواب سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے خواب سنا تو اس کا چہرہ خوشی سے روشن ہو گیا۔ وہ بولا، یہ بہت ہی مبارک خواب ہے، اور کہا تم نبی آخر الزماں سے شادی کرو گی۔ معزز خاتون کو بالکل یقین نہ آیا کہ کیا آخری نبی مجھے اپنی زوجیت میں لے لیں گے؟ ان کا ظہور کب ہوگا؟ ورقہ بولا، آسمانی کتب کے مطابق آخری نبی کے ظہور کا زمانہ یہی ہے۔ خواب کی تعبیر سن کر اماں خدیجہ واپس آ گئیں۔ خواب کی تعبیر سن کر آپ کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، کیونکہ وہ اتنی بڑی سعادت کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کائنات کی اس عظیم خاتون کا نام خدیجہ بنت خولید تھا۔ وہ سرزمین عرب کی ارب پتی خاتون تھی۔ آپ حسین و جمیل، عالی نسب اور سرزمین عرب کی بہت بڑی رئیسہ تھی۔ قریش کے بڑے بڑے تاجر کئی بار نکاح کی درخواست کر چکے تھے، لیکن آپ نے ہر بار انکار کر دیا۔ انہی دنوں میں جنگ حرب الفجار شروع ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت خدیجہ کے والد شریک ہوئے اور جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ خاندانی پیشہ تجارت تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد سیدہ خدیجہ نے کاروبار میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حسن اخلاق اور نیک طبیعت کی وجہ سے صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میرا مال تجارت لے کر شام جائیں تو وہ دوسروں کی نسبت 2 گنا منافع دیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے اس پیغام کو قبول فرما لیا۔ اس تجارتی سفر میں حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا ایک غلام بھی روانہ کر دیا، جس کا نام میسرہ تھا۔ یہ سیدہ خدیجہ کے تجارتی امور کی دیکھ بھال بھی کیا کرتا تھا۔ یہ اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر مامور تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کا مشاہدہ بھی کر رہا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام پہنچے تو ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ قریب ہی ایک راہب رہتا تھا جو کم ہی اپنی خانقاہ سے نکلتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر وہ باہر آیا اور میسرہ سے پوچھ گچھ کی۔ میسرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف دیکھے تھے وہ راہب کو بتا دیے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، یہ وہی نبی ہیں جس کی بشارت دی گئی تھی، اور اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کسی نے آرام نہیں کیا۔ اس تجارتی سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسروں کی نسبت 2 گنا زیادہ منافع ہوا۔ واپسی پر ظہر کا وقت تھا۔ سیدہ خدیجہ دوسری عورتوں کے ساتھ اپنے بالا خانے میں بیٹھی تھی۔ دیکھا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر تشریف لا رہے ہیں اور 2 فرشتے ادھر ادھر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ مسحور کن منظر دیکھ کر حضرت خدیجہ حیران رہ گئیں۔ آپ کی ساتھی عورتیں بھی حیران تھیں کہ اس چلچلاتی دھوپ میں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہیں اور سایہ نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو حضرت خدیجہ نے دروازے پر استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر شام اور تجارتی منافع سے متعلق گفتگو کی۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئیں۔
میسرہ آیا تو حضرت خدیجہ نے بڑی حیرانگی سے کہا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ تھا۔ وہ بولا، میں نے شام کے سفر میں بہت کچھ دیکھا اور سنا۔ جب بھی ہمارا قافلہ چلتا اور دھوپ تیز ہوتی تو 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیتے۔ میسرہ نے سفر کی ساری داستان حضرت خدیجہ کو سنائی۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت میں بے پناہ اضافہ ہوا، اور انہیں اپنا وہ خواب یاد آ گیا اور سوچنے لگی، کیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں؟ پھر خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی پا کر اکابرین خاندان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہو گیا اور اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح چاہیں استعمال فرمائیں۔ حضرت خدیجہ کے پاس بے شمار باندیاں غلام تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرے۔ اس شہادت کو وہ خود سمیٹنا چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا کام وہ خود کرتی۔ جب شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول وحی کے بارے میں اپنی محبوب زوجہ کو بتایا تو انہوں نے کہا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ کہتے ہیں۔ اور جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ فوراً ایمان لے آئیں۔ اعلان نبوت کے بعد کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے تو آپ اپنے محبوب خاوند کے بارے میں بہت فکر مند رہتی تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر آنے میں دیر ہو جاتی تو طرح طرح کے وسوسے دل و دماغ کو گھیر لیتے اور آپ اپنے محبوب خاوند کی تلاش میں نکل پڑتی۔ ایک دن راستے میں ایک شخص ملا تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا اور آپ ڈر گئیں کہ کہیں کوئی بدخواہ نہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو۔ اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبریل تھے اور مجھ سے کہہ گئے ہیں کہ تم کو سلام پہنچا دوں اور جنت میں ایسا گھر ملنے کی بشارت سنا دوں جو موتیوں سے بنا ہوگا۔ ام المومنین سیدہ حضرت خدیجہ فطری طور پر شرافت و پاکیزگی کا مجسمہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نے ان کی سیرت کو 4 چاند لگا دیے۔ انہیں اپنی ذات کو رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں فنا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، لیکن آپ کی سیرت، خدمت گزاری، دل پسند عادات، وفا کش طرز عمل، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ان کی انس و محبت اس قدر تھی کہ کسی خاتون سے شادی کا خیال تک نہ آیا۔ اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ قریش کے مظالم سے تنگ آ کر ابو طالب مجبوراً خاندان بنو ہاشم کے ساتھ شعیب ابی طالب میں پناہ گزین ہوئے۔ یہاں مخصوری کے عرصہ میں حضرت خدیجہ کی صحت بہت متاثر ہوئی، کیونکہ آپ نے ساری عمر آرام و راحت میں ملکہ کی طرح گزاری تھی۔ یہاں کی مشکلات نازک جسم برداشت نہ کر سکا، شدید بیمار پڑ گئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج دل جوئی میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر وقت معین آ گیا تھا۔ 10 رمضان المبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیوی نے اس دنیا سے منہ موڑ لیا اور اپنے رحیم کریم شوہر اور کملی والی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دم توڑ دیا۔ اس وقت سیدہ خدیجہ کی عمر 65 سال تھی، جو اپنے محبوب شوہر کی رفاقت اور خدمت گزاری میں بسر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبوب بیوی کو قبر مبارک میں اتارنے کے لیے خود قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی غمگسار اور محبوب بیوی کو سپرد خاک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی محبوب بیوی سے اس قدر محبت تھی کہ ساری عمر ان کے رشتہ داروں اور ان کی سہیلیوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آئے۔ جب بھی قربانی کرتے تو سب سے پہلے سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بھجواتے اور بعد میں کسی اور کو دیتے۔ پیارے بھائیو،
مجھ سے بولا نہیں جا رہا. شکریہ.